ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال, کچھ معاشی معاملات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بالخصوص جو انرجی کرائسس ہے اس کے اندر قیمتوں کا اور بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہمیں جنرل عبدالقیوم ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, پاکستان پی ایم ایل این سے ہیں. اور بہت شکریہ ملک صاحب. یہ بتائیے گا کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں. مہنگی بجلی ہے, IMF کے ساتھ معاہدے ہیں, معیشت بھی ہماری کمزور ہے, ہمیں ان کی کچھ کنڈیشن ماننی ہے, لیکن یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس میں حکومت کے اپنے اگر 25-30 اگر پلانٹ ہوں اور وہاں پر بھی کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہوں, اگر وہ پوری بجلی پیدا نہیں کر رہے, کوئی 5%, کوئی 10%, کوئی 15%, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بند بھی پڑے ہیں لیکن پھر بھی وہ لے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم یہ حکومت والا تو بوجھ ہم عوام کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں چلیں جو پرائیویٹ کمپنیز کو ہم شاید وہ جرمانہ دینا پڑے یا ہمیں وہ چیلنج کر دیں عدالتوں میں تو مسائل پیدا ہوں, لیکن یہ سرکاری بوجھ تو ہم عوام سے اٹھا سکتے ہیں نا. یا بالکل جی, میں 100% ایگری کرتا ہوں. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائے بغیر یہ کہتے رہے کہ آئی پی پیز, اور ہمارے تو باہر امپریشن یہی تھا کہ یہ ساری انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ انٹرنیشنل معاہدے ہیں, تو شاید اس کی لیگل امپلیکیشنز ہوں گی. لیکن اگر یہ گور اجاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 80% پاکستان کے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے, کچھ بزنس کمیونٹی کے, تو ان کے ساتھ تو فار شور 1 by 1 بات کرنی ضروری ہے. میں آپ کو اپنا ایک ایشو بتاؤں کہ میں جب اسٹیل مل کا چیئرمین بنا 2004 کے شروع میں, تو اس وقت یہ کول کی شارٹیج ہوگی, کوکنگ کول جو اسٹیل بنانے کے کام آتا ہے, بیکاز چائنا اس وقت 3 گارجز ڈیم بنا رہا تھا, تو بہت سا لوہے کا جو آئرن اور کول ادھر جا رہا تھا, انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت اٹھایا تھا اس نے بالکل بہت. اور انہوں نے یہ کیا کہ 5 سال کے پچھلے کانٹریکٹ ختم ہو رہے تھے, میں نے ٹیک ہوا تو ابھی اگلے کرنے تھے, وہ منہ مانگی پرائس مانگ رہے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ. اور پھر ساتھ یہ بھی تھا 2004 میں کہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کی بہت زیادہ لہر تھی, تو وہ کہتے تھے ہمیں ٹریول ایڈوائس, ہم نے ادھر بھی نہیں آنا, آپ نے اگر ہم سے بات کرنی ہے تو دبئی آ جائیں. بائی گارڈ میں دبئی گیا, ان سے میں نے بات کی, میں نے ان کے منت ترلے تو کیے, لیکن انہوں نے ہائیسٹ پرائس مجھ سے لگائی اور 5 سال کے معاہدے ہو گئے. اچھا, جب 1 سال گزرا تقریباً تو 3 گارجز ڈیم مکمل ہو گیا, اور اس کے بعد میں نے سمجھا کہ یہ بڑا ناجائز ہوا ہے انہوں نے ہمارے اوپر. تو میں وہاں سے گیا سیدھا کینیڈا, اور ان کو میں نے کہا کہ دیکھو 5 سال کا ہمارے آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم آپ سے کوکنگ کول لیتے ہیں, کہ ابھی میں اس کو نہیں چلا سکتا, تو کائنڈلی بجائے انٹرنیشنل ہم کورٹوں میں جائیں تو آپ مہربانی کریں اس کو ریکنسیڈر کریں. اینڈ بلیو می کہ تقریباً $9 پر ٹن, اور وہ وہاں سے کرایا. پھر میں آسٹریلیا آیا, ان کو جا کے بتایا کہ دیکھو کینیڈا نے بھی کر دیا, پرسنلی ان کے ساتھ بات کی, وہ $29 ملین ہمارے صرف ایک ادارے کے لیے میں نے وہ کنسیشن لے لی, اور اللہ کا کرم تھا کہ ہمارا کوکنگ کول اور آئرن اور سے, اور پھر ہم نے کوئی 12 ارب کا نیٹ پروفٹ کمایا اسٹیل مل کا. ملک صاحب, یہ تو ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس ول بھی ہو, وی این بھی ہو, اور آپ جو ہے کہ کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں. اب اگر ہم یہ دیکھیں جو سرکاری ادارے اور جن پرائیویٹ بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں سے آدھے جو ہیں وہ پولیٹیکل فیملیز ہیں. میں اب اس طے میں جائے بغیر کہ اچھا کون سی سیاسی جماعت سے کیا تعلق ہے, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز تو براہ راست عوام سے ووٹ لیتے ہیں اور سارا مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ان کو بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنا یہ دباؤ ڈال رہے ہیں عوام کے اوپر, اور سارا کا سارا عوام کا خون نچوڑنا ہے. کچھ نہ کچھ تو خود بھی قربانی دینی چاہیے. بڑی سچی بات ہے, یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے. آئی تھنک کہ حکومتوں کی بھی نالائکی رہی ہے. یہ تو رائٹ فرام ڈے ون. مجھے یاد ہے کہ جب 90s میں ملٹری سیکرٹری تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں بے نظیر بھٹو صاحب, اس وقت کچھ انرجی کے ہو رہے تھے, لیکن اب ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پی 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 کے ٹائم میں یا مسلم لیگ نون کے ٹائم میں یا جب یہ معاہدے ہوتے رہے, تو اس وقت ایک سوچ یہ ہوتی تھی کہ جی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ کو انرجی تو جتنی بھی ہو وہ کم ہے, زیادہ ہوئی تو ایکسپورٹ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن نہ پھر انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوئی, نہ آپ کے اور جو ہے مسائل حل ہوئے. اور اس وقت گڈ فیتھ میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی تھی, اور اس وقت بھی ٹیکنوکریٹس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ گرمیوں میں آپ کی زیادہ کنزمپشن ہے, سردی میں کم ہے, اتنا بیلنس رکھیں جتنا آپ افورڈ کر سکیں, ان پرائسز پہ دیں جو آپ پے کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے. اور ابھی آپ کی میں بات سے ایگری کرتا ہوں
کہ ہمیں فوری طور پہ ایک ایک سے الگ بیٹھ کے کہا جائے کہ آپ کے جو خرچے ہیں وہ لے لو, تھوڑا اگلا 5% پروفٹ بھی لے لو, لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کا زیرو کنزمپشن ہو اور ہم آپ کو 1000 کروڑ مہینے کا دیتے رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑا تو ظلم, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوگا. میں ذرا نثار جٹ صاحب آپ کی طرف بھی آ جاتا ہوں, اور اس میں تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بن نہیں پا رہا. روز کوئی نہ کوئی مسئلہ, روز کوئی نہ کوئی 2-4 جماعتیں تو حکومت میں ہیں, لیکن اپوزیشن کی ساری JUI اپنے طور کے اوپر مظاہرے کر رہی ہے, جماعت اسلامی اپنے طور کے اوپر کر رہی ہے, PTI مسلسل جو ہے کہ وہ میدان میں اتری ہوئی ہے. تو اگر حالات یہی رہے اور معیشت بھی ٹھیک نہ ہوئی اور عوام کے اوپر دباؤ بھی ایسا رہا, تو پھر تو ساری کی ساری جماعتیں, آپ سب لوگوں نے تو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے نا. تو عوام کی وہ سکت ہی نہ رہی, طاقت ہی نہ رہی, تو پھر کیا رہے گا؟ پھر پاکستان کدھر جائے گا اور ہم کدھر جائیں گے سارے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فوکس آج کل جتنی بھی ڈیبیٹس چل رہی ہیں وہ اسی بات پر ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے, اور اس میں کسی اور قوت کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ انٹرفیئر کرے اور انٹرفیئر کر کے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ڈی اسٹیبل کرے. اس میں KPK کے ایشوز ہیں, وہ بالکل ایک الگ دائرے میں چلے گئے ہیں. آپ کا پنجاب جو ہے وہ بالکل ایک الگ دائرے میں چلا گیا ہے, سندھ جو ہے وہ ایک الگ دائرے میں چلا گیا ہے. کلیکٹیولی آپ جو ہے نا اس وقت جو آپ کا جو فیڈرل ہے وہ بالکل ڈی اسٹیبل ہو کے رہ گیا ہے. پاکستان PMLN جو ہے خاص طور پر جو کہ پاکستان پیپل پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ان کو اون نہیں کر رہی, MQM ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی انہیں اون نہیں کر رہی, اور ان کو ڈو مور کے علاوہ انہیں کچھ آ نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں ایسی سچویشن کریٹ کر رہی ہیں کہ جو پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھی نہیں ہیں. ہاں, ہماری جماعت ہمارے ساتھ تو جو ہوا وہ تو تاریخ نے ایک سیاہ باب کر کے لکھنا ہے, اور وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. میں یہ نہیں کہ یہ آج ہو رہا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا رہا ہے. ہمیں کلیکٹیولی سب کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں عوامی رائے کا احترام کرنا ہوگا, اور پارلیمنٹ میں آ کر ہم صرف اور صرف وہ کام کریں جس کی خاطر ہم نے ووٹ لیا ہے. اور اگر ہم نے اسی طرح ایک دوسرے کو پولیس گردی کے ساتھ گریبان پکڑنا, گالم گلوچ کرنا, لڑنا جھگڑنا, اگر ہم اس ڈگر پہ رہے تو نو ڈاؤٹ اس کا آفٹر آل جو ہے اس کے نتائج جو عوام کو بھگتنے پڑیں گے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ لیکن سیاسی جماعتوں کا اپنا بھی تو بہت نقصان ہوگا نا. اگر عوام کے مسائل حل نہ ہوئے, سیاسی جماعتیں لڑتی رہیں, معیشت ٹھیک نہ ہوئی, معاملات اس سے زیادہ خراب ہوئے, آج جس ڈگر پہ ہم کھڑے ہیں نا, یہ اسی کی بنیاد ہے کہ نہ سیاسی جماعتوں نے ایک سبق سیکھا. سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف کریک ڈاؤنز رکھے, اپوزیشن کو کارنر کیا, دیوار کے ساتھ لگایا. اور میں پھر یہ بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج سے نہیں, یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آنا ہوگی, ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا, ہمیں ووٹ کا مینڈیٹ کا جو احترام کرنا ہوگا. اگر اسی طرح ہم کسی کے بغل بچے بن کے اور ہم حکومتوں میں آ کے فیصلے کریں گے تو ان فیصلوں کو کوئی نہیں مانے گا. پاکستان میں آج اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے تو حکومت کو ٹرانسپیرنسی, الیکشن کمیشن, جو ہمارے ارد گرد جو فیصلے ہو رہے ہیں اور غلط فیصلے ہو رہے ہیں ان کی فوری طور پہ انکوائری کرانا ہوگی, فوری طور پر جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ مینج کرنا ہوگا, ان چیزوں کو جو ہے وہ اور میرے خیال ہے ساری ساری جماعتوں کو بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. راجہ صاحب, میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں کہ سارے مسائل اپنی جگہ ٹھیک ہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے, عوام آگے بڑھے, کچھ خوشحالی ہو, تعمیر و ترقی کے کام ہو. لیکن اگر یہ سیاسی افراتفری رہی اسی قسم کی ساری صورتحال جو کہیں مجھے نیئر فیوچر میں ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے کہ جس قسم کے حالات ہیں, تو ہم تو شاید زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی ساروں کو مل بیٹھ کے کچھ سنجیدگی سے سوچ کے کوئی ایسی چیز حل نکالنا چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف بھی جانا شروع کریں ہم کو سفر؟ لیکن اس کے تو سارے طریقے موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا کردار بڑھنا چاہیے, اپوزیشن جو پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے.
कहते हैं ना मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो फिर यह है कि कौमी कई मामलात पर कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। मसलन हम कौमी तवानाई पॉलिसी जो है वो बनाएं जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और कोई हुकूमत आए कोई जाए लेकिन वो कौमी तवानाई पॉलिसी जो है वो हमारी उसी तरह से मौजूद हो, जिसमें डैम बनाने, जिसमें सोलर एनर्जी, जिसमें विंड एनर्जी, फिर इसी तरह से जिसमें IPP से निजात हासिल करना, और इसी तरीके से कैपेसिटी वगैरह ये सारे, इस पे पूरी एक इत्तफाक राय पैदा किया जाए। ईरान से भी हम बिजली ले सकते हैं, हम क्यों खौफजदा होते हैं, रूस से भी ले सकते हैं। ये हमारी जिसके पीछे पार्लियामेंट की एक इज्तिमाई कुव्वत आ जाएगी, उसको फिर लाजमी तौर पर कोई भी उस पर कोई नारवा दबाव नहीं डाल सकेगा। इसी तरह मईशत में, मतलब अब सूदी मईशत को हम लेके चल रहे हैं, और सूदी मईशत के अंदर बेबरकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ है, लेकिन न हमारे हुक्मरान इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रोटोकॉल हम खत्म नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल को खत्म करना, इन चीजों पर कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। उसके लिए जमात इस्लामी बिल्कुल अपनी पूरी सलाहियत है, अगरचे हम पार्लियामेंट में उस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी इस मुल्क की अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी है जिसके दामन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। हम अगर बात करेंगे तो कोई हमें नहीं कहेगा कि और ये प्रच साहब उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब पार्लियामान के अंदर भी अगर ये, मेरा ख्याल है हुकूमत अगर पहल करे, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारियां हुकूमत के पास होती हैं। मलिक साहब ये आप समझते हैं, जरा मैं मलिक साहब को भी ले लेता हूं कि मलिक साहब ये आप समझते हैं कि जहां पे सियासी जमातों में इवन अपोजिशन के अंदर रियलाइजेशन मौजूद हो, PTI के लोग हमारे साथ बैठे हैं, जमात इस्लामी के हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि पार्लियामानी फोरम को इस्तेमाल किया जाए, बैठें, इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर कोई एक मुत्तफ़िका लाएमल होना चाहिए, और सियासी आज़ादियाँ भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क में कुछ लोगों को तो आप कहीं जलसा जुलूस भी करें, धरने भी दें, तो बगैर आप पूछे आके 10 दिन बैठ के चले जाएं, और कुछ को आप कहें नहीं बिल्कुल आप जेन्युइन इशूज़ के ऊपर भी मुजाहरा नहीं कर सकते। तो आप नहीं समझते कि इस पर कोई हुकूमत को कुछ पहल करनी चाहिए और तमाम जमातों को बिठाए पार्लियामान के अंदर, और इन दोनों महाजों के ऊपर, माशी भी और सियासी महाज पे भी कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए? या देखें, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है और मैं 100% एग्री करता हूँ कि हमें अपने सियासी मसाइल पार्लियामेंट के फ्लोर पे हल करने हैं। वहाँ अपोजिशन को ज़रूर हुकूमत को आड़े हाथों लेना चाहिए जहाँ गलत पॉलिसीज़ हों, और जहाँ ये देखा जाए कि रियासती मफादात के तकाजा है तो वहाँ सर जोड़ के बैठा जाए। उससे पब्लिक में पजीराई भी आपकी बढ़ेगी। अगर आप अपोजिशन में हैं और आप किसी चीज़ पे हुकूमत से एग्री कर रहे हैं बिकॉज यू थिंक कि ये मुल्क के मफाद में है, तो उससे आपका कद काठ जो अवाम में भी है वो बढ़ता है कि देखो कितनी अजमत है और ग्रेटनेस है और ग्रेस है। आई थिंक वो उस ग्रेस का प्राचा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में मैं खुद रहा 6 साल एज ए सेनेटर, एंड आई हैव सीन कि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चंद लोगों को यही होता है कि शोर शराबा करो, बुरा भला एक दूसरे को कहो, मेरिट पे बात, सब्जेक्ट पे ना करें, तो वो तो आप बिल्कुल मेरे ख्याल में हम यही कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि क्या हुकूमत की, देखें हुकूमत को इनिशिएटिव तो ज़रूर लेना चाहिए, और इसलिए वज़ीर आज़म ने वो मिसाक मफाहमत की पहली तकरीर में ही जिक्र किया, और फिर हमारे वो जो एडवाइज़र हैं सियासत के हमारे राना साहब, उन्होंने भी जी उन्होंने भी, सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, उन्होंने बड़े सख्त बयान भी दिए थे पहले तो और फिर उन्होंने कहा हम चल के भी आने को, और सच्ची बात है। लेकिन सियासी लोग सियासी बयान भी देते रहते हैं, बट हम सबको पता है कि मुल्क के मफाद में यही है कि सर जोड़ के बैठें। कोई हुकूमत दायमी नहीं होती, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आपके जो हकूक हैं वो सल्ब बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप सच्ची बात कह रहे हैं कि जलसा जुलूस है या धरना है, लेकिन फिर जलसे जुलूस अगर एक हदूद से ज़्यादा देखें ना, जलसे तो आपने देखा कि जुलूस निकाले, फजलुर रहमान साहब भी आए थे इस्लामाबाद, कोई रोक टोक नहीं थी। ये बिलावल साहब आए थे, इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जब 2017 में हटाया गया तो वो भी यहाँ से एक जुलूस लेके तो पूरा GT रोड पे या मोटरवे पे वो गए थे। सब कुछ होता रहा, लेकिन यहाँ ऐसे भी जुलूस हैं जहाँ अनाउंसमेंट की जाती है कि आएंगे और गर्दन में रस्सा डालेंगे और प्राइम मिनिस्टर को घसीटेंगे, हम इधर से आएंगे, वो तशद्दुद में चले जाते। जमात इस्लामी के बहुत से जलसे बड़े पुरअमन, बड़े अच्छे, हमारे साथ इनके साबका अमीर जो थे
وہ میرے ساتھ سینیٹر تھے, بہت اچھا ٹائم, بہت اچھی کنٹریبیوشن. دیکھیں یہ پی ٹی آئی تو 1.5-2 سال سے درخواستیں دے رہی ہے, وہ تو اگر کسی نے تشدد کرنا ہو تو بغیر درخواست کے ہی آ کے میرے خیال ہے وہ کر دے گا, واردات جس نے ڈالنی ہو تو اگر اجازت لے کے کوئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب پرامن ہی ہوگا. لیکن دیکھیں میرے بھائی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی پاسٹ ہسٹری جو ہوتی ہے نا, وہ ضرور اس کے اندر آتی ہے کہ یعنی آپ اجازت کے بغیر, ابھی بھی ان کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہ ملی تو ہم پھر بھی آئیں گے. دیٹ مینس کہ ہم نے آج مؤخر کیا ہے, اجازت نہ ملنے پر ہم نے آج مؤخر کیا ہے. جج صاحب بتا رہے ہیں کہ آج اسلام آباد میں رکھا تھا, لیکن وہ کیونکہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ پیر کو متوقع ہے تو ہم نہیں کر رہے آج جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا. دیکھیں میں بائی گارڈ آپ کو بتاؤں, بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس, میں کوئی 50-60 سال سے یہ گورنمنٹ کے ان چیزوں کے ساتھ بھی, آرمی میں بھی, پھر ایز اے ملٹری سیکرٹری بھی, یہ میں دیکھتا رہا ایز اے پارلیمنٹیرین. آپ اگر حق کی بات کریں اور انصاف پسندی کی بات کریں تو شاید وقتی طور کے اوپر کچھ لوگ آپ کے کہیں کہ جی اس نے ایسے کیا, ان دی لانگ رن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے, بیکاز یو آر سنسیئر اینڈ یو آر آنیسٹ ان یور اپروچ. تو میرے خیال ہے قانون کی پاسداری ہم سب کو کرنی چاہیے. جو لوگ اوپر سے کہتے ہیں اور اندر سے نہیں کرتے وہ بھی غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سچی بات ہے کہ یہ ابھی ٹیسٹ ہمارا امتحان ہے, اور یہ امتحان ساروں کا ہی ہے, کسی حکومت یا اپوزیشن کا نہیں, پوری قوم کا امتحان ہے. اداروں کا بھی ہے, عدلیہ کا بھی ہے, اور ہماری سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کا بھی ہے. سب کا ہے. ذرا ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے بات چیت کو آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.